الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ نمبر 11۔ آج ہم بات کرتے ہیں معاہدہ حدیبیہ کی تحریر لکھنا۔ یکم ذی الحج 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدیبیہ گاؤں مکہ مکرمہ کے 12 میل کے فاصلے پر جانب مغرب واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی اونٹنی اس مقام سے آگے بڑھنے میں انکاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابان بن سعید بن الاساس سے ہوئی جن کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ابان بن سعد بن الاساس کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین کو پہنچایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بھی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لے کے پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست حق پر اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا بس جس نے اس عہد کو توڑا اس نے شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب پڑے گا اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا بس اللہ عنقریب اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولی انصاری کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر کریں اور سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کو یا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی تحریر فرمائے یا حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے اس لیے تم لکھو بسمی کا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لکھ لو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو۔ سہیل بن عمرو نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود رسول اللہ کے لفظ مٹا دیے اور ان کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں۔ اور میں جب معاہدہ تحریر ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیگر اکابر صحابہ کرام کی طرح اس پر دستخط کیے۔